ایک بار مکہ کے قریبی علاقے میں بہت زور کی بارش ہوئی۔ بارش کی جھڑی لگی تو یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا۔ بادل کھلنے کا نام ہی نہ لیتے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مکہ میں بہت زور کا سیلاب آ گیا۔ گلیوں میں نہروں کی طرح پانی بہنے لگا۔ بہت سے مکان منہدم ہو گئے۔ اہل مکہ کے لیے بڑی پریشانی کا سامنا تھا۔ خانہ کعبہ بھی سیلاب کی زد میں آ گیا۔ دیواریں گر پڑی اور ان کے ساتھ حجر اسود بھی اپنی جگہ سے زمین پر گر گیا۔ کعبے کی تمام عرب عزت کرتے تھے اور بت پرستی کے بے پناہ شوق اور لامحدود عقیدت ہونے کے باوجود بیت اللہ کے احترام سے ان کے دل و دماغ کبھی خالی نہیں ہوئے۔ اپنے مکانوں، بیٹھکوں اور مویشیوں خانوں سے پہلے کعبے کی تعمیر مقدم سمجھی گئی اور سب لوگوں نے نہایت دلچسپی اور جوش و خروش سے کام میں حصہ لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کے ساتھ پتھر ڈھو ڈھو کر لاتے اور کعبہ بنانے والوں کا ہاتھ بٹاتے۔ کعبے کی دیواریں اٹھ گئیں تو حجر اسود لگانے کا سوال درپیش ہوا۔ ہر شخص کہتا تھا کہ اس مقدس پتھر کو لگانے کا شرف میں حاصل کروں گا۔ اس بات پر بات بڑھنے لگی۔ قبیلوں کے فخر و غرور کی داستان چھڑ گئی۔ ایک نے کہا کہ ابراہ نے جب کعبے پر ہاتھیوں کے لشکر سے چڑھائی کی تھی تو میں اور میرا بوڑھا باپ کعبے کی حفاظت میں سب سے پیش تھے، اس لیے حجر اسود نصب کرنے کا حق مجھے پہنچتا ہے۔ دوسرا بولا کہ حرب فجار کے موقع پر میرے قبیلے کے لوگ جان کی بازی نہ لگاتے تو قریش کو شکست فاش ہوتی کہ ان کی عظمت و شرف کے دفتر ورق در ورق ہو جاتے۔ تیسرے نے کہا میرے دادا نے 2 بار تمام حاجیوں کو کھانا کھلایا تھا، ان کی ساری کمائی اور تمام جمع پونجی اسی مہمان نوازی اور ضیافت میں صرف ہو گئی تھی۔ چوتھا تلوار ٹیک کر بولا کہ کعبے میں سالہ سال سعود و عنبر کی خوشبو ہمارے قبیلے کے لوگ لگا رہے ہیں۔ جوش بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بعض منچلوں نے عرب کے دستور کے مطابق خون میں انگلیاں ڈبو لی۔ یہ اس بات کا عہد تھا کہ یا تو ہم کعبے کی دیوار میں سنگ اسود نصب کر کے رہیں گے یا پھر لڑ کر جان دے دیں گے۔ اب اس بات کا فیصلہ تلوار کرے گی، جس میں طاقت ہوگی وہی شرف کا حامل بن سکے گا۔ 4 دن تک بات چلتی رہی۔ 5ویں دن ابو امیہ بن مغیرہ نے، جو قریش میں سب سے زیادہ بوڑھا تھا، کہا کہ نادانو، اتنے بے قابو کیوں ہو جاتے ہو؟ کیا حرم مقدس کی زمین کو خون سے لالہزار بنانے کا ارادہ ہے؟ یہاں تلوار چل گئی تو پھر رکے گی نہیں۔ صدیوں تک اس جنگ کے شعلے بھڑکتے رہیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ ہر بات کا فیصلہ تلوار ہی سے نہیں ہوا کرتا، اس کی دوسری صورتیں بھی ممکن ہیں۔ اس پر سب لوگ بولے، اچھا صاحب، آپ ہی کوئی تدبیر بتائیے کہ ہم کیا کریں۔ ابو امیہ نے کہا کہ اس مسئلے کو کسی پنچ پر چھوڑ دینا چاہیے، لیکن یہ بات خود ایک نزاع بن جائے گی کہ ثالث یعنی تھرڈ پارٹی کس کو بنایا جائے۔ اس مشکل کا حل بھی بتاتا ہوں، وہ یہ کہ خانہ کعبہ میں جو شخص کل صبح سب سے پہلے داخل ہو اسی کو حاکم مان لیا جائے، اور جو فیصلہ وہ صادر کرے اسے سب لوگ بغیر کسی چوں چرا کے مان لیں۔ اس پر سب نے حامی بھری کہ ہمیں یہ بات منظور ہے۔ شام ہوئی، پھر رات، اور اس کے بعد سپیدہ سحر نمودار ہوا، اور اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ محمد ابن عبداللہ سب سے پہلے کعبے میں داخل ہو رہے ہیں۔ سب نے کہا کہ آپ ہمارے ثالث ہیں، اس بات کا فیصلہ آپ ہی فرمائیں گے۔ تمام لوگ یہ کہنے کے بعد محمد کا چہرہ دیکھنے لگے کہ نہ جانے ہلنے والے لبوں سے کس کے حق میں فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ ہر کوئی پرآرزو بھی تھا اور مایوس بھی۔ ایسے موقع پر تصویر کے روشن اور تاریک دونوں پہلو سامنے آیا کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے فرش پر ردائے مبارک بچھا دی۔ قریش حیرت کے ساتھ ایک دوسرے کے منہ تکنے لگے کہ نہ جانے چادر کے بچھانے میں کیا مصلحت چھپی ہوئی ہے۔ اس چادر کے ذریعے کسی مشکل ورزش کے لیے حکم ہوگا کہ جو اس میں کامیاب ہو جائے گا وہی سنگ اسود نصب کرے گا، یا اس سے قرآن نکالا جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں سنگ اسود اٹھا کر رکھا اور فرمایا کہ تمام قبیلوں میں سے ایک ایک آدمی چادر کو تھام لے تاکہ تنصیب حجر اسود کا شرف تمام قبائل میں برابری طور پر بٹ جائے۔ ہر قبیلے کے ایک ایک آدمی نے چادر تھام کر اوپر اٹھائی اور اس طرح سب نے مل جل کر کعبے کی دیوار میں حجر اسود نصب کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے سے سب خوش ہو گئے۔ کھچی ہوئی تلواریں نیام میں آ گئیں اور ایک بہت بڑی خون ریزی جنگ رک گئی۔ تمام لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت رائے، حکمت و دانش اور فہم و فراست کا اقرار کیا۔ سارے مکہ میں اس فیصلے کی دھوم مچ گئی کہ ابن عبداللہ کی دانائی کی بدولت خون خرابے کی نوبت نہ آ سکی۔
ورنہ تلواروں کے جوہروں کی چمک زبان حال سے کہہ رہی تھی کہ لڑائی بنو بکر اور بنو تغلب کی خون ریز جنگوں کی شہرت پر پانی پھیر دے گی۔ اہل مکہ نے محسوس کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف نیکوکار، پرہیزگار، امین راست باز ہی نہیں